گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 20 جنوری 2017 21 ربیع الثانی 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ اللہ جل جلالہ وامن والہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ بزرگوں نے آج کل ایک بڑی خوبصورت نعت چلتی ہے، اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی ہے، وہ میں سناؤں تو پھر اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔
لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے. موجیں کیا ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں موجیں کیا ہیں؟ نماز 5 گانا. موجیں کیا ہیں؟ ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں یہ موجیں. موجیں کیا ہیں؟ سچ بولنا. موجیں کیا ہیں؟ عبدالخالق کے والد نے نسبتی والد نے اپنے گھر میں محفل میلاد کروایا. یہ موجیں ہیں. موجیں کس نے لگائی ہیں؟ سرکار نے. اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، سرکار بانٹتے ہیں. آپ کا نام قاسم ہے، قاسم کا مطلب ہے بانٹنے والا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین تجھے عطا فرماتے ہیں، میں بانٹتا ہوں. لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا، چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیا. موجیں کیا ہیں؟ نماز کی پابندی. موجیں کیا ہیں؟ رزق حلال. موجیں کیا ہیں؟ باادب ہونا. موجیں کیا ہیں؟ سچ بولنا. غوث پاک کا مہینہ ہے. آپ کے بیٹے نے پوچھا والد ماجد آپ غوث اعظم کیسے ہوئے؟ تو فرمایا بیٹے میری ماں نے مجھ کو وصیت کی تھی عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو میں غوث اعظم ہو گیا. یہ ہیں بزرگوں کی تعلیمات. 11ویں شریف منانے والے، غوث اعظم کو ماننے والے آج کے بعد کبھی جھوٹ نہ بولیں. عہد کر لیں کہ ان کے پیر و مرشد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. گردن تو کٹوا دیں گے، جھوٹ کبھی نہیں بولیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ جویریہ. لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونے، صدا لائی رکھی. یہ موجیں ہیں. آگے مفسرین اس کی ایک اور تفسیر فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں خبردار کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی سود خور، کوئی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ والا، کوئی برا کام کرنے والا کبھی یہ نہ کہے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیا. یہ تصور کریں وہ کیا کیا رہا ہے. ان کے لیے یہ جملہ نہیں ہے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لیں. نہ کوئی زانی یہ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی شرابی، نہ سود خور، نہ جوا کھیلنے والا، نہ جھوٹ بولنے والا، نہ نمازیں ضائع کرنے والا، نہ ماں باپ کا بے ادب یہ بات کہے لگیاں نے موجاں. وہ سرکار نے نہیں لگائی موجیں، وہ بدبخت کے اپنے عمل نے لگائی ہیں. جب تک وہ اللہ سے معافی نہ مانگ کے نیک نہ ہو جائے وہ جملہ بولا ہی نہ کرے لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی. موجیں کیا ہیں؟ نماز 5 گانا. موجیں کیا ہیں؟ ماں باپ کا ادب، بیوی بچوں سے اچھا سلوک. موجیں کیا ہیں؟ سرکار کے دربار اقدس پہ بیٹھنا، عمرہ کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا. یہ موجیں سرکار نے لگائی ہوئی ہیں. اللہ نے یہ موجیں عطا کی ہیں، سرکار نے لگا دی ہیں. سبحان اللہ. تو وہ جو بزرگوں نے لکھا کہ وہ جب تک توبہ نہ کر لیں وہ یہ بات نہ کہیں، ورنہ وہ اندازہ کریں کہ وہ کیا رہے ہیں. سوچیں تو صحیح نا وہ کیا رہے ہیں. سود کا کاروبار ہے یا شراب کا کاروبار ہے یا کوئی ایسا ناجائز کاروبار ہے تو وہ کبھی جب تک توبہ نہ کر لیں. رستے تو سب کے لیے کھلے ہیں نا. آج توبہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. وہ آگے حضرت کعب بن صہیب کا واقعہ توبہ میں آپ کو سناؤں گا تو آنسو نکل آتے ہیں اس واقعے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کی درگاہ پہ آتے ہیں نا تو خالی ہاتھ نہ جایا کریں. جو نقص لے کے آئے ہیں اس کو نکال کے جایا کریں. جھوٹ بولتا تھا تو علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ آیا تو صادق ہو گیا. بے ایمان تھا تو امین ہو گیا، بے نمازی تھا تو نمازی ہو گیا. یہ ہے ولیوں کی صحبتوں کا فرق. ورنہ اگر آپ نے یہ حاصل نہ کیا تو آپ پکنک منانے آئے تھے، کسی پارک میں چلے گئے، کسی دربار میں چلے گئے. رانجھا راضی کرنے آئے تھے، لینے تو کچھ نہیں آئے تھے. تو رانجھا راضی نہیں کرنا، رب کو راضی کرنا. جب رب رانجھا ہو جائے نا تو پھر رانجھا راضی کرنا. ٹھیک ہے، رانجھا کر دی نہیں میں آپ بھی رانجھا ہوئی. اللہ والوں کا رانجھا ان کا رب ہے، ان کا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے رانجھے سے بچا کے اصل رانجھے کی طرف موڑ دے. آمین. آج ہمارا درس نمبر 157 157 اور 157. میں نے کہا ساری زبانیں بول دوں نا. کشف ٹی وی پہ، ڈی وی ڈی پہ، درس پہ ہزاروں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ جائیں گے. اور حضرت عمرو بھی اس کو آپ کو لکھا گیا کشف المحجوب میں، اور عمر بھی لکھا گیا. حضرت عمر بن عثمان مکی کے نزدیک وجد اپنی ترتیب حدیث پاک لیں گے، پھر اس کے بعد شجرہ نسب لیں گے، پھر داتا علی کا قول لیں گے، پھر شجرہ طریقت لیں گے، پھر علی المرتضیٰ کا قول لیں گے، پھر چھوٹا سا درس ہے، پھر اس کا حاصل کلام، پھر توبہ. اور اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے. اور پھر نماز عصر کا ٹائم اتنی دیر ہو ہی جائے گا. دروازے کھڑکیاں پیچھے کے بند کر دیں. یاد رکھیں ہم دنیا سے چلے بھی گئے تو یہ کارخانہ قدرت چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. جب عمرہ کرنے جائیں تو فون تک بند کر دیا کریں. تجارت کے ساتھ سارے رابطے توڑ دیا کریں. رابطے بس اللہ کے ساتھ رکھا کریں. اس کو کہتے ہیں حضوری. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کریں. پیچھے کے سب کھڑکیاں دروازے بند.
بہت ضروری نہ ہو. اسی طرح جب نماز میں جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے نماز پڑھیں, حضوری والی نماز پڑھیں. 40 سال ہو گئے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, ہمیں نمازیں پڑھتے ہوئے ہم کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہی نہیں ہوئے. اللہ کرے ہمیں زندگی میں ایک نماز مل جائے حضوری والی, پتہ لگے کہ ہم اللہ کے روبرو حاضر ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں رب العالمین, جو مالک ہے تمام جہانوں کا پالنے والا, الرحمن الرحیم بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا, مالک یوم الدین روز جزا کے دن کا مالک, ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, ہمارا ہاتھ پکڑ لے, ہم اکیلے نہیں چل سکتے, نہیں چلتے. اپنی جہالت کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں, سیدھا راستہ نہیں جانتے. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلا, ہمارا ہاتھ پکڑ لے, شیطان ہمیں کہیں پکڑ کے نہ لے جائے, ہمارا ہاتھ پکڑ لے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام فرمایا, غیر المغضوب نہ ان لوگوں کا جن پہ تو ناراض ہوا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا جن سے تو ناراض ہوا. یہ یکسوئی کے ساتھ جب آپ یہ کہیں گے, اس سے باتیں کریں گے, گفتگو کریں گے, تو پھر جب آپ پھر نماز مومن کی معراج ہو جائے گی, آمنے سامنے ہو جائیں گے. اس کو کہتے ہیں حضوری والی نماز. اللہ تعالیٰ ہمیں حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج درود پاک صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آج ہمارا موضوع حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وجد. میں تھوڑا وجد سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی وجد کیا چیز ہے. وجد ملاقات کو کہتے ہیں. یہ کبھی ہمیں محفل نعت میں یا محفل سما میں صوفیہ پہ وجد طاری ہو جاتا ہے. یہ کہاں سے ہے میں وہ بتاؤں گا آپ کو. یہ جھوٹا والا وجد نہیں. ایک ہماری پچھلے لائن رہ گئی تھی ایک کشف المحجوب کی, اس میں سے آپ نے لکھا تھا حضرت سمنون المحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا غلط الواجدین. داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے وہ آپ کی کتاب بڑی پسند ہے. اس میں انہوں نے جو غلط وجد کرتے ہیں, ایسے ہی جھوٹے صوفیہ سے سرگردن ماری جاتے ہیں, تو داتا صاحب نے فرمایا وہ غلط الواجدین, اگر کوئی صوفی جان بوجھ کر جھوٹا وجد طاری کرے تو اللہ تعالیٰ اسے صوفیہ کی صف میں باہر نکال دیتا. اگر وجد آئے تو وجد کرنا ہے, ورنہ چپ کر کے محفل سما پہ بیٹھنا ہے. داتا صاحب یہ آداب سما کے آداب بتا رہے ہیں. اور سما شیخ کے بغیر نہیں سننا, اور سما میں بچے نہ ہوں چھوٹے چھوٹے, اور غیر لوگ بھی نہ ہوں, مریدین اور خاص لوگ ہوں. یہ سما کے آداب جب کبھی آگے آئیں گے, داتا لہجوی رحمۃ اللہ علیہ نے سما کے آداب بیان کیے ہیں. اس کا مطلب ہے سما سنتے تھے تو سما کے آداب بیان کیے ہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سما نہیں سنتے تھے لیکن بڑے اعلیٰ پائے کا سما سنتے تھے, شریعت کو ایسے مکمل گرفت میں رکھ کے. یہ تھا سما آپ کا. سما سنتے تھے آپ, لیکن اس کے بے شمار آپ نے کشف المحجوب کے اینڈ میں آداب ہیں. ہم چلتے ہیں اس کی طرف, اپنی حدیث پاک لے لیں. حضرت امام عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو لیا, امام بخاری نے بھی لیا, بہت سارے اماموں نے اس حدیث پاک کو لیا. جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سارے صحابی کچھ نہ کچھ لے کے آئے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے. روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک چادر لگا لی اور اس پہ کانٹے لگا لیے, بگول کے کانٹے. روایات میں آتا ہے جب اللہ کے پیارے نبی نے پوچھا اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول. کیسے کمال انسان تھے. یہ نہیں کہا کچھ نہ چھوڑا, تو پھر حضور فرماتے کچھ چھوڑ آتے. اب تو ایسا جملہ بولا اتنا مکمل کہ سرور کائنات خوش ہو گئے, فرمایا اللہ اور اس کا رسول. تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی, آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت جبریل امین تشریف لے آئے. اللہ پاک نے جبریل امین سے کو بھیجا, فرمایا میرے نبی کو سلام کیجئے, ابوبکر صدیق کو سلام کیجئے. حضرت جبریل امین جب تشریف لے کے آئے تو حضور کی وساطت سے آپ نے کہا اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے, حضور کو, اور ابوبکر صدیق کو سلام بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے ابوبکر صدیق کیا آپ اس حالت میں بھی مجھ سے راضی ہیں؟ آپ اٹھے, آپ پر وجد طاری ہو گیا, آپ نے اٹھ کر 3 چکر لگائے اور آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ، نعرہ حجویریہ.
آپ وجد کی کیفیت میں آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا انا ان ربی راضی، انا ان ربی راضی، انا ان ربی راضی. 3 چکر لگائے. حضرت امام سلمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے صوفیہ اس عمل سے صوفیہ میں وجد کا آغاز ہوا. سبحان اللہ. صوفیہ کوئی ایسا دین نہیں ہے کہ یہ اپنے پاس سے ہی کرتا ہے. ان کا وجد بھی سب سے بڑے صوفی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے اس عمل سے صوفیہ میں وجد کا آغاز ہوا، یہ وجد کی اصل بنی. جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ابو بکر راضی ہو تو آپ نے انا ربی انت راضی وجد میں آ کے 3 چکر لگائے. سبحان اللہ. تو کہا یا رسول اللہ سے پوچھیں کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ آپ سے راضی ہے. اللہ آپ سے اتنا راضی ہے کہ میں آمنے سامنے سب کچھ لے کے دوں گا. یہ میں نے ایک دوسری حدیث کا مثلا سنا دیا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا. اے ابو بکر یہ نہیں کہا کہ تیرا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ کہا کہ تجھے اللہ سے لے کے دوں گا، تجھے اللہ سے لے کے دوں گا. کل قیامت کو جب اللہ تعالیٰ کہے گا لائیے حساب کے لیے، تو جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے تو اللہ کے جلال میں ساری کمی آ جائے گی. ایسے لطیف اور ایسے خفیف اور ایسے خوبصورت اور ایسے نازک ہے ہمارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھے گا تو اللہ کا غصہ اور جلال ہی ختم ہو جائے گا. کیسا شاندار حساب ہوگا، ہم سب کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. حدیث پاک مکمل ہوئی. وجد کہاں سے ہے؟ صوفیہ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اپنے شجرہ نسب ہم اپنے درس کی طرف چل پڑے ہیں. اب شجرہ نسب داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. آپ حسنی سید ہیں والد ماجد کی طرف سے، اور والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ نجیب الطرفین ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کمال ولی دیے ہیں کہ ہماری روحیں بھی آپ سے راضی ہیں، ہماری روحیں بھی آپ سے راضی ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وجد کے بارے میں اپنا یہ قول دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وجد طالب اور مطلوب کے درمیان ایک راز ہے. داتا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وجد ملاقات کو کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں وجد طالب اور مطلوب کے درمیان ایک راز ہے. شجرہ طریقت، شجرہ نسب ہوتا ہے آپ کی نسبت والدین، دادا جی، پر دادا جی، اور شجرہ طریقت ہوتا ہے جن سے آپ بیعت ہوئے. ان میں بہت بہت بڑے ولی اللہ ہے. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شیخ علی المرتضی شیر خدا فاتح اکبر. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم. حضرت شجرہ طریقت، یہ شجرہ طریقت مکمل ہوا. شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام بہقی نے روایت کیا. امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. علی المرتضی سے یہ حدیث پاک ہے. امام بہقی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث پاک حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بچی جب آپ شہید ہوئے تو ان کو پالنے کا 3 صحابہ نے دعویٰ کر دیا. آپس میں اختلاف ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضی کے بھائی سکے حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں نے کہا کہ ہم اس کو لیں گے. تو یہ فیصلہ سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچا. آپ نے یہ فیصلہ فرمایا. آپ نے زید کو فرمایا زید، تینوں میں فیصلہ کرتے ہوئے ان تینوں کی جب تعریفیں کی تو یہ وجد میں آ گئے 3 بڑے صحابہ.
وجد صحابہ سے ثابت ہے. جو صوفیہ کرتے ہیں وجد، اصل وجد جو ہے وہ صحابہ سے ثابت ہے. یہ تینوں صحابی وجد میں آگے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور کائنات نے فرمایا اے زید آپ اللہ اور اس کے رسول کے مولا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، حضور داتا گنج بخش فیض عالم. سبحان اللہ. کیا فرمایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زید تم اللہ اور اس کے رسول کے مولا ہو. مولا کا مطلب ہے دوست ہو. اور حضرت جعفر بن ابی طالب سے کہا کہ اے جعفر تجھے اللہ تعالیٰ نے میری صورت اور میرے اخلاقیات عطا فرمائے. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی میں تجھ سے تو مجھ سے. اور فیصلہ حضرت جعفر بن عبد المطلب کے حق میں کر دیا. وہ بچی ان کو عطا فرما دی گئی کیونکہ ان کے گھر میں ان کی خالہ تھی اور خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. اور کسی کو فیصلے پہ اعتراض نہیں ہوا. جب حضرت زید بن حارثہ سے کہا تو وہ وجد میں آ گئے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مولا ہو. وجد میں گھومنے لگ گئے. اور جب حضرت جعفر بن ابو طالب سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے میری شکل اور اخلاق عطا فرمایا ہے تو وہ دوسری جگہ پہ گھومنے لگ گئے. جب علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ مجھ سے ہو میں آپ سے ہوں تو وہ تیسری جگہ پہ گھومنے لگے. یہ تینوں بڑے صحابہ وجد میں آ گئے. اللہ کے نبی نے جب ان کی تعریف کی تو کس نے کی؟ اللہ نے کی. آپ کی زبان وحی ہے. جب اللہ نے ان کی تعریف کی اللہ کی تجلی پڑی یہ وجد ہوا ملاقات ہوئی رب سے تو یہ تینوں بڑے صحابہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے لگے. سب سے آگے جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں وجد کرتے تھے. صوفیہ کا نعت میں اور محفل سما میں جو وجد ہے وہ صحابہ سے ثابت ہے. صحابہ سے ثابت ہے لیکن اصل وجد ہونا چاہیے. اصل وجد. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے. حضرت خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما. حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے. یہ شیخ کامل ہے. شیخ کامل ہے. 1000 سال پہلے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو لوگوں کیا ضرورت ہے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کشت میں ڈالنے کی. ڈائریکٹ آئیں ان کے بیعت ہو جائیں. کوئی دھوکہ ہو ہی نہ آپ کے ساتھ. دھوکہ ہو ہی نہ. یہ کافی ہیں. کافی جیسے اللہ کافی ہے اللہ کے ولی بھی کافی. کیوں کافی ہیں؟ اللہ کی نسبت سے. اللہ کے ولی بھی کافی ہیں. جب یہ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں گے تو پھر یہ آپ کو سرور کائنات سے جوڑ دیں گے تو سرور کائنات کو اللہ سے جوڑ دیں گے. سرور کائنات آپ کو اللہ سے جوڑ دیں گے. تبھی کہتے ہیں کہ کسی ولی کی سنگت ہونی چاہیے ورنہ وہ اٹھا کے لے جاتا ہے جو ہمارا دشمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالا. اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے 39 ابواب باندھے. کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کتاب کے 39 ابواب باندھے. پہلے حصے میں تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مسائل بیان کیے. دوسرے حصے میں صحابہ، اہل بیت اطہار اور صوفیہ کا ذکر کیا. ہم صوفیہ کا ذکر کر رہے ہیں. آج ہم جس صوفی کا ذکر کر رہے ہیں ان کا نام حضرت حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا قول ہے وجد کی سمجھ آئی آپ کو؟ بس اب آگے چلتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب میں 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا. اتنے بڑے شیخ القرآن ہیں آپ. 177 صحیح حدیث کا حوالہ دیا. اتنے بڑے شیخ الحدیث ہیں آپ. 531 بزرگان دین کا حوالہ دیا. ہر بزرگان دین کا کم و بیش ذری قول بیان کیا پھر اس کی تشریح فرمائی. اتنے بڑے صوفی ہیں آپ. 531 بزرگوں کے قول پیش کیے. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا سید حجویر مخدوم امم. حجویر کے سید امت کے سردار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور داتا گنج
गंज बख्शे फैज़ आलम जिंदाबाद, दाता गंज बख्शे फैज़ आलम जिंदाबाद। क्या फरमाया? सैयद हुजवेर महदूम उमम, महदूम हुजवेर के सैयद उम्मत के सरदार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनके इल्म से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। आपने बुजुर्गों ने फरमाया, अब कश्फुल बुखारी शरीफ तरीक़त में, कश्फुल माजूब तरीक़त में बुखारी शरीफ की हैसियत रखती है। सूफिया ने हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह को सूफीज़म का मुजद्दिद करार दिया। आपके कमाल दर्जे हैं, करीब हो जाएं, समझें, दिल से किसी तरफ तवज्जो ना दें, कश्फुल माजूब की तरफ तवज्जो दें। अल्लाह ताला हमें कश्फुल माजूब के रमूज़ो इशारात को समझने की तौफीक अता फरमाए। अपने दर्स की तरफ आ जाएं। सफ़ा नंबर 150, सफ़ा नंबर 250 और 251, सफ़ा नंबर 250 और 251, दर्स नंबर 157 और मौजू हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वजद। अल्लाहु अकबर। आप फरमाते हैं तबा ताबाइन से, ये बुजुर्ग तबा ताबाइन से थे। तबा ताबाइन कौन होते हैं? सहाबा जो सरवरे कायनात की सोबत में ईमान की हालत में रहे, ताबाइन जो उनकी सोबत में ईमान की हालत में रहे, और जो उनकी सोबत में ईमान की हालत में रहे उन्हें तबा ताबाइन कहते हैं। ये बुजुर्ग तबा ताबाइन में से थे। हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तबा ताबाइन से हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तारीफ क्या कमाल करते हैं अपने इस्लाफ की तारीफ। मैंने बताया था ना, 531 बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश किया कमो बेश, और इतनी अल्फाजी थी आपके पास कमो बेश, सबको खिराज तहसीन अलहदा अलहदा पेश किया। जिनको खिराज तहसीन देखें, आप फरमाते हैं दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, इन मशाइख में से एक दिलों का सुरूर बातन का नूर। हाय हाय सुभान अल्लाह। उमर बिन उस्मान मक्की क्या थे? दिलों का सुरूर बातन का नूर, दिलों का सुरूर बातन का नूर। हज़रत अबू अब्दुल्ला उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो सूफिया के अकाबरीन में शुमार होते हैं। उन्होंने इल्म तसव्वुफ़ के हक़ाइक़ के बारे में बहुत सी तहरीरें यादगार छोड़ी। दाता साहब फरमाते हैं उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी तसव्वुफ़ के बारे में। इतने बड़े सूफ़ी थे। वो खुद को हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद कहते थे। इसके बाद उन्होंने शेख अबू सईद खिराज से मुलाकात की और शेख नबाजी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहे। ये उस वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह थे। दाता साहब उनके हालात बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं सोबत में रहे, अपने वक्त के तरीक़त के असूलों के इमाम थे। हज़रत दाता गंज बख्श अली फरमाते हैं हज़रत उमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के तरीक़त के असूलों के इमाम थे। आप इनका ज़र्री कौल पेश कर रहे हैं, वजद की कैफियत। आप फरमाते हैं इनका ये कौल है वजद की कैफियत। उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई, ला यक़उ अला कैफियतिल वजदी इबारतुन लिअन्नहु सिर्रुल्लाहुल इंदल मुमिनीन। इसका तर्जमा ये आपने लिखा। आप फरमाते हैं वजद की कैफियत को इबारत और अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। वजद की कैफियत को इबारत और अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अहले ईमान के पास अल्लाह ताला का भेद है। जब बंदे पे वजद की कैफियत तारी होती है, वजद का मतलब है मुलाकात। वो कभी किसी को नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या राज हुआ, क्या वाक़या हुआ, ये उसकी ज़ात तक ही रहता है। इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इस ज़र्री कौल की ज़र्री तशरीह करते हुए फरमाते हैं, यानी जिस इबारत को बंदा बयान कर सकता हो वो हकीकत में अल्लाह का भेद नहीं हो सकती। जिस बात को बंदा बता सकता हो कि मेरे साथ ये वारदात हुई है, वो अल्लाह का भेद नहीं है, वो फिर किसी और का भेद है। अगर अल्लाह का भेद होगा तो बताया जाएगा ही नहीं, बताया जाएगा ही नहीं। आप फरमाते हैं यानी जिस इबारत को बंदा बयान कर सकता हो वो हकीकत में अल्लाह ताला का भेद नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान का तसर्रुफ यानी इंसान की पहुंच अल्लाह ताला के इसरार के साथ, इंसान की पहुंच का अल्लाह ताला के इसरार के साथ कोई वास्ता नहीं। इंसान की पहुंच का अल्लाह के राज के साथ कोई वास्ता नहीं है। इसको यूं समझें कि अल्लाह ताला को महसूस किया जा सकता है, बस कोई उस तक पहुंच नहीं सकता। अकल उसको नहीं पा सकती, अकल में वो नहीं आ सकता। इसलिए इसको यूं समझें, तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, मालूम हुआ तेरी पहचान यही। उसको महसूस किया जा सकता है। आगे आपने एक नौजवान का वाकया लिखा, उसमें थोड़ी समा की गुफ्तगू होगी और फिर दर्स खत्म। थोड़ा छोटा सा वाकया, आज का दर्स बड़ा मुख्तसर था। वजद के बारे में सारी समझ आई ना। वजद क्या है? वजद कैफियत है, वजद मुलाकात है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल मैं अब समझा रहा हूँ, ये अंदर नहीं है। वजद की मैं इस तरह मिसाल समझाऊँ जैसे सारी ज़िंदगी आप किसी को केले का जायका नहीं समझा सकते। थोड़ा मीठा, थोड़ा कम मीठा, थोड़ा क्या, वो जब तक आप उसको केला छील के दे ना दें या केला दे ना दें, वो खा ना ले, जायके तक नहीं पहुँच सकता।
کبھی نہیں پہنچ سکتا. اس طرح اس ذات تک جب آپ پہنچ جائیں گے پھر دوسرے کو تب بھی دوسرا پہنچے گا جب وہ خود اس ذائقے تک پہنچ جائے, ورنہ وہ بتائے سے نہیں ہو سکتا. اللہ ایک راز ہے, اللہ سر ہے, اللہ بھید ہے. یہ بڑے خاصوں پہ راز کھلتا ہے. اللہ کرے ہم ساری خاص ہو جائیں, راز کھل جائے اللہ تعالیٰ کا ہم پر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عشق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کو آسان کر دے, آسان کر دے اللہ تعالیٰ. آگے آپ نے بڑا خوبصورت ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے. میں پہلے تھوڑا اس کا مفہوم سمجھا دوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی. حضرت عمر بن عثمان مکی اصفہان گئے, یہ ایک شہر ہے. وہاں ایک نوجوان بہت خوبصورت جیسے بچہ بیٹھا ہوا ہے, ان پہ عاشق ہو گیا. اللہ والوں پیچھے پیچھے رہے. ان سے اس کے والد نے کہا خبردار تو ان کی مجلس میں گیا تو. وہ بچہ ماں باپ کا بھی بڑا بہادر. آج تو سنتا کوئی نہیں, پہلے لوگ سنتے تھے, سنتے ہیں, آج بھی سننے والے ہیں. بڑے بڑے سونے بچے سننے, اللہ کے بڑے بڑے جوان ہیں. تو وہ بچہ گھر بیٹھ گیا, باپ کی بات سنی, آہستہ آہستہ اتنا بیمار ہو گیا کہ مرگ الموت ہو گیا. شیخ ایک دن اٹھے اپنے مریدین کو لے کے تو اس کی خبر لینے گئے. ساتھ شیخ کے حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے محفل سما والا ایک قوال بھی تھا. تو اس بچے نے کہا, حضور پاک کی حدیث ہے کہ بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے کہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو اس بچے نے کہا, اس شیخ اس سے عرض کی, شیخ اس قوال سے کہیں کچھ سنائے. اس شیخ نے, اس قوال نے 2 شعر پڑھے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میری کوئی خبر نہیں لینے آتا, آپ کا تو غلام بھی بیمار ہو جائے تو میں خبر لینے چلا جاتا ہوں. اور یہ اس کے دل کی عکاسی ہوئی, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو اس نے کہا, اس قوال سے کہا کہ کچھ اور پڑھیں. تو پھر اس قوال نے یہ پڑھا کہ میری بیماری اتنی سخت نہیں ہے, مجھے اس کی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے جتنی اس کی تکلیف ہے کہ آپ میری خبر نہیں لینے آئے. وہ اتنی دیر تھی کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور بالکل ٹھیک ہو گیا, لا علاج مریض. اس کے والد صاحب نے دیکھا کہ یہ تو کمال ہو گیا. اس کے والد صاحب نے وہ بچہ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ کے سپرد کر دیا. داتا صاحب لکھتے ہیں وہ ان کی صحبت میں رہ کے ایک بہت بڑا بزرگ بنا وہ بچہ. اب ہم اس کو ترتیب سے سنتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک نوجوان کا واقعہ, یہ بات منقول ہے, جب شیخ عمر بن عثمان مکی اصفہان آئے, اصفہان ایک شہر کا نام ہے, اصفہان آئے تو ایک نوجوان ان کے مریدوں میں, عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا. اس نوجوان نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے شیخ عمر عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے دیں. فرمایا اس نوجوان کے والد نے اسے شیخ عمر بن عثمان مکی کے پاس جانے سے منع کیا تو وہ نوجوان بیمار ہو گیا. اس کو بیماری میں کافی عرصہ گزر گیا. وہ بیمار بیچارہ کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن شیخ اٹھے اور اپنے چند درویشوں کے ہمراہ اس نوجوان کی عیادت کے لیے گئے. اس بیمار نوجوان نے شیخ سے کہا کہ قوال سے کہیں مجھے کچھ پڑھ کے سنا. تو قوال نے یہ شعر پڑھا. شیخ عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ نے قوال سے کہا پڑھو. قوال نے یہ شعر پڑھا, مالی مرستو فلم یعودنی آید منکم ویمردو عبدو ہم فعودو. یہ عربی کی عبارت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے, اس بچے نے کہا, اس جوان نے کہا کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے. عرض کی یہ وہ والا نہیں ہے, کیا وجہ ہے, اس لہجے کو سمجھے نا, کیا وجہ ہے, عاجزی ہے. کیا وجہ ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ میں سے کوئی میری عیادت کے لیے نہیں آتا, جب آپ کا غلام بھی بیمار ہو جائے تو میں اس کی عیادت کے لیے چلا آتا ہوں. سبحان اللہ. یہ اس نے نہیں کہا یہ پڑھو, یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں, یہ اس قوال نے پڑھ دیا. جب اس قوال نے پڑھا تو اس بچے کے دل کی عکاسی ہو گئی, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا وجہ ہے, کیا وجہ ہے, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ میں سے کوئی میری عیادت کے لیے نہیں آتا, جب آپ کا غلام بھی بیمار ہو جائے تو میں اس کی عیادت کے لیے چلا آتا ہوں. وہ بیمار شخص یہ شعر سن کر اٹھ بیٹھا اور اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور وہ کہنے لگا اے قوال اب کوئی اور شعر سناؤ. قوال نے یہ شعر پڑھا, واشد من مرضا علی صدودکم وصدود عبدکم علی شدید. اس کا ترجمہ یہ ہے تمہارا میرے پاس آنا میرے نزدیک میری اس بیماری سے زیادہ تکلیف دے. تمہارا میرے پاس نہ آنا, تمہارا میرے پاس نہ آنا میرے نزدیک میری اس بیماری سے زیادہ تکلیف دہ ہے. اپنے غلام کو بھی کوئی اس طرح تکلیف دیتا ہے. یہ اگلا شعر تھا کہ تمہارا میرے پاس نہ آنا میری اس بیماری سے زیادہ تکلیف دہ ہے. پھر عاجزی کر رہے ہیں, کوئی اپنے غلام کو بھی اس طرح تکلیف دیتا ہے. یہ شعر سن کر وہ بیمار اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی بیماری مکمل طور پر ختم ہوگی. یہ واقعہ دیکھنے کے بعد اس بیمار نوجوان کے والد نے عمر بن عثمان مکی کے صحبت میں دے دیا. والد صاحب نے ان بزرگوں کی صحبت میں دے دیا اور اس کے دل میں, ان کے دل میں, والد کے دل میں جو کھٹک تھی, داتا صاحب فرماتے ہیں وہ بھی ختم ہوگی. اور اس نے توبہ کی اس کو منع کرنے سے, جو پہلے اس کو منع کیا تھا, اور اس نے توبہ کی. اس کے بعد وہ نوجوان آپ کی خدمت میں رہ کر طریقت کا ایک بڑا امام بنا,
واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا حاصل کلام، یہ اس سما کا حاصل کلام یہ ہے کہ جب پہلے تو اس کو اس طرح سمجھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر اس میں حکمتیں ہیں، اس میں یہ حکمت تھی کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا ذرا اٹھ کے بیٹھ گیا، اور محفل سما کے آداب یہاں جو میں نے لیے ہیں، محفل سما میں شیخ طریقت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محفل سما انتہائی ضرورت کے وقت کی جائے، جب وجود میں اس کی طلب ہو تب کی جائے، ویسے نہ کی جائے، ایسے اس کی عادت بھی نہ بنائی جائے۔ جب وجود میں اس کی طلب ہو تو یہ محفل سما کی جائے، اس میں شیخ کا ہونا بہت ضروری ہے، باوضو ہوں سب لوگ، ادب دیندار لوگ ہوں، اس میں لہو و لعب نہ ہو، تو پھر یہ محفل سما جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفل سما کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ اور تمام مسلمانوں پہ اپنا خاص لطف و کرم فرمائے۔ درود پاک پڑھنے میں آپ کو توبہ کا واقعہ سناؤں اور توبہ کرنے کی دعا کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ امام توبہ کا واقعہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حدیث پاک سے لیا۔ حضرت امام بہقی بھی اس کو لکھتے ہیں، امام حاکم بھی اور امام طبرانی بھی اس حدیث پاک کو لیتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوا تو لوگ جوگ در جوگ ایمان لے کے آئے، مسلمان ہوئے۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا کرتے تھے، شعر جس کو غالباً عربی میں ہجو بولتے ہیں، یہ اس طرح شعر لکھا کرتے تھے، غلط باتیں لکھا کرتے تھے۔ جب ان کے بھائیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، فتح مکہ ہو گیا، تو یہ چھپتے چھپاتے چوری مکہ سے مدینہ آ گئے اور کسی کے گھر میں رہے آ کے۔ امام حاکم، امام طبرانی، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، کسی کے گھر میں آ کے رہے تو ایک دن چھپتے چھپاتے ہوئے چادر منہ پہ ڈال کے سرور کائنات کے بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچ گئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، چادر اوڑھی ہوئی تھی چہرے پہ، سرکار کریم کے پاس چلے گئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر کوئی کافر توبہ کرنی چاہے تو کیا وہ توبہ اس کی توبہ قبول ہے؟ آپ نے فرمایا قبول ہے اس کی، ہاں آپ نے فرمایا ہاں اس کی توبہ قبول ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی ایسا کافر جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کی ہو، شعر لکھے ہو، کیا اس کی توبہ بھی قبول ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اس کی توبہ بھی قبول ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ کیا کعب بن زہیب کی توبہ بھی قبول ہے؟ فرمایا ہاں کعب بن زہیب کی توبہ بھی قبول ہے، اس نے وہ گھونڈ اتارا، اپنے ہاتھ سرکار کی بارگاہ میں دے دیے، فرمایا یا رسول اللہ توبہ قبول فرما لے، تو توبہ قبول فرما لے۔ کعب بن زہیب توبہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ آج توبہ آپ بھی کر لیں کہ جب انہوں نے توبہ کی تو پھر وہ مقام و مرتبہ ملا جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، وہ صحابی ہو گئے اور حضور کے خلاف لکھتے تھے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اے اللہ تعالیٰ حضرت کعب بن زہیب کی توبہ کے صدقے آج ولی کی چوکھٹ پہ ہماری توبہ بھی قبول فرما۔ یا اللہ سب میرے ساتھ توبہ کرو اور اس کے بعد اس توبہ کو پکا کر لو۔ اے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی اللہ پاک نے اس کو ایسے کر دیا جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دے، پھر ایک بار کہہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہ بخش۔ اللہ بہت کریم ہے۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو گئے، قضا باقی رہ گئی۔ جو نمازیں رہتی ہیں جتنی ہو سکے ہر نماز کے ساتھ اس کو قضا کرتے جائیں۔ انٹرنیٹ سے دیکھنے والے، درس DVD سے دیکھنے والے، نیٹ سے دیکھنے والے سب اس توبہ میں شامل ہو جائیں۔ گناہ سارے معاف ہو گئے، جس کا حق رہتا تھا اس کا حق جتنا ہو سکتا ہے ادا کریں، جو جتنا ہو سکے کریں، جو نہ کر سکے اللہ اپنی طرف سے کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والبرد والعلم اسمہ مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر الاولیٰ نور الہدیٰ کف الورى بصباح
واغفر له جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين آمين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد آمین صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والضحیٰ کے چمکتے ہوئے مکھڑے کا صدقہ واللیل کی زلف عنبرین کا صدقہ ما زاغ البصر وما طغیٰ کے سرمے کا صدقہ علم نشر کے سینے کا صدقہ پورے وجود اطہر کا صدقہ اے اللہ رب العالمین صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ آپ کے وجد کا صدقہ فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ عثمان غنی کی شرم و حیا کا صدقہ حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کا صدقہ علی اصغر کے لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کا صدقہ اونو محمد کی شہادت کا صدقہ عباس کے بازو قلم کرانے کا صدقہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی سفید چادر کا صدقہ امت کی اولیاء کرام کا صدقہ عظمت حدیث و قرآن کا صدقہ بالخصوص داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کا صدقہ ایمان کا صدقہ ایمان کا صدقہ اللہ ہم سب کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کیا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جن گناہوں نے ہمارے جسموں کو بیماریوں سے لت پت کر دیا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما ہمیں شفاء کلی عطا فرما اللہ ہماری روحانی جسمانیاں دور فرما ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما ہماری اخلاقی بیماریاں دور فرما یا اللہ آج نمازیں پڑھنی ہم سے مشکل ہو گئی ہیں اللہ ہماری نمازوں کو آسان فرما اللہ تعالیٰ فلم ڈرامہ گانا باجا چھوڑنا مشکل ہو گیا یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما یا اللہ تعالیٰ گناہ کو ہم سے دور کر دے اللہ ناپاکی کو ہم سے دور کر دے یا اللہ جیسے تو نے اہل بیت اطہار سے دور کیا تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہم سے بھی دور کر دے یا اللہ ہمارے اور گناہ کے درمیان حجاب کر دے اللہ ہمیں صالحین کی صف میں کھڑا فرما صالحین کے قدموں میں کھڑا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جو تنگدست ہیں ان کی تنگدستیاں دور فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو بچیاں یا بچے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں غیب سے اسباب پیدا فرما اللہ رب العالمین جو بچیاں دوبارہ اجڑ آئی ہیں اللہ ان کے بھی اسباب پیدا فرما یا اللہ جو جن بچوں نے امتحان دیے ہیں یا دے رہے ہیں یا دینے والے ہیں ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما جو فارغ التحصیل ہے ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما پاکستان کی افواج کی حفاظت فرما پاکستان کے شہریوں کی حفاظت فرما پاکستان کے شہروں کی حفاظت فرما پاکستان کے دیہاتوں کی حفاظت فرما پاکستان کے لوگوں کی حفاظت فرما بیٹیوں کی حفاظت فرما بچوں کی حفاظت فرما بے حیائی سے بچا برائی سے بچا فلم ڈرامے گانے باجے سے بچا بے نمازی ہونے سے بچا جھوٹ بولنے سے بچا غیبت سے بچا چغلی سے بچا یا اللہ ہمیں پاک کر دے تجھے ولی کا واسطہ پاک کر دے صاف کر دے اللہ آج ہماری زندگیاں بدل دے آج ہم نے توبہ کیا ہماری توبہ کو قبول فرما کعب بن زہیب کے صدقے ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہماری توبہ قبول فرما اللہ ہماری توبہ قبول فرما جو میری بیٹیاں انٹرنیٹ کے ذریعے درس دیکھ رہی ہیں DVD کے ذریعے کشف TV کے ذریعے اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرما اللہ ہمیں توبہ بین بنا دے اللہ تو توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو جس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے پھر اس پہ مغفرت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا اور جس کو شکر کی توفیق دے دیتا ہے پھر اس پہ نعمت کے دروازے کبھی نہیں بند کرتا یا اللہ ہمیں اپنی خطاؤں پہ استغفار ہمیں اپنی خطاؤں پہ استغفار کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرما اور تیری عطاؤں پہ ہمیشہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی عطاؤں پہ ہمیشہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں لگیاں نے موجہ صدا لائی رکھی سونیاں کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے دوست جو بقیہ معاملات میں ہیں انہیں بھی معاف کر کے ان موجوں میں آنے کی توفیق عطا فرما ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہ تعالیٰ جو جس دعا کو دل میں لیے بیٹھا ہے جس حاجت کے لیے آیا بیٹھا ہے تجھے داتا علی امام الاولیاء کا واسطہ ہے انہیں حاجتیں پوری فرما تکلیفیں دور فرما آج ہم سب کی جھولیاں بھر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد نور من